الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، موت ایک اٹل حقیقت ہے جس کا انکار کوئی مذہب کوئی فرقہ نہیں کر سکتا، اور موت کا ایک وقت مقرر ہے، وہ ایک لمحہ ایک پل بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ ہزارہ ڈویژن کی عظیم بزرگ روحانی شخصیت، عالم ربانی، بطل حریت، وکیل صحابہ، وکیل ختم نبوت، قاطع شرک و بدعت، داعی قرآن و سنت، عظیم روحانی پیشوا حضرت قاضی خلیل احمد صاحب نور اللہ مرقدہ رحمۃ اللہ علیہ دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ آپ کی حیثیت اس علاقے کے لیے، ہزارہ ڈویژن کے لیے ایک روشنی کا باب تھی، ایک نور کا باب تھی۔ آپ کی شخصیت ہزارہ ڈویژن کے علماء کے لیے ایک سائبان کی حیثیت، چھتری کی حیثیت رکھتی تھی۔ آپ ہزارہ ڈویژن کے علماء کے سرخیل اور جرنیل تھے۔ آپ نے ہر وقت ہر آن علماء کرام، قراء عظام، حفاظ عظام کو عزت بخشی۔ آپ نے علماء کے عزت میں، علماء کے احترام میں ہمیشہ آواز کو بلند کیا۔ آپ نے ہمیشہ علماء کی پگڑی کو، داڑھی کو بیان کر کے دین بیزار لوگوں کا، فتنہ دار لوگوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ تو آپ ہزارہ ڈویژن کے لیے روشنی کی حیثیت رکھتے تھے، نور کی حیثیت رکھتے تھے۔ یقیناً آپ کا دنیا سے چلے جانا یہ اس علاقے کے لیے ایک عظیم نقصان ہے۔ آپ کی خدمات کو صدیوں یاد رکھا جائے گا۔ آپ کی اس مضبوط اور توانا آواز کو، جو دین بیزار لوگوں کے خلاف اٹھتی تھی، دین کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف اٹھتی تھی، تو ایک تحریک بن کر اٹھتی تھی۔ یقیناً آپ کی خدمات کو یاد رکھا جائے گا۔ میں یہ تعزیتی بیان حضرت قاضی خلیل احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کہ اس اچانک سے دنیا سے چلے جانے پر، کیونکہ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے میرے خاندان کے ساتھ مولوی محبوب الرحمان مرحوم کھڑیاں، قاری محمد نذیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرحوم کھڑیاں، مولانا ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھڑیاں، گہرے مراسم اور گہرے تعلق تھے۔ اس نسبت کی وجہ سے قاضی صاحب علاقے کی پہچان اور شان تھے۔ آپ نے ہمیشہ ہمارے اس نسبت کی وجہ سے ہماری کھڑیوں کو ہمیشہ ترجیح دی اور خود تشریف لاتے رہے۔ ہمارے مدرسے کے ہر پروگرام میں خود تشریف لاتے تھے سالانہ، اور اس سال بھی پروگرام طے تھا، قاضی صاحب کا نام اشتہار پہ چھپ چکا تھا، لیکن اللہ کو منظور تھا، حضرت رحلت فرما گئے۔ اس دکھ کی گھڑی میں ہم قاضی صاحب کے سینکڑوں ہزاروں شاگردوں مریدین سے ہزار تعزیت کرتے ہیں، حضرت مولانا ابراہیم خلیل صاحب سے، حضرت قاضی نعمان خلیل صاحب سے۔ اللہ رب العزت حضرت کو اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے، حضرت کی خدمات کو اللہ اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے۔ یقیناً قاضی صاحب ایک انجمن تھے، ایک تحریک تھی، ایک روشن باب تھا۔ قاضی صاحب کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ قاضی صاحب نے ہمیشہ داڑھی پگڑی کو، علماء کو عزت بخشی، اور دین بیزار فتنے دار لوگوں کا ڈٹ کر اور کھل کر مقابلہ کیا، اور ہمیشہ علماء قراء کا صاحبان کی چھتری کی حیثیت سے
خیال رکھا، آپ نے ہمیشہ قراء کو، طلباء کو، علماء کو عزت بخشی، آپ علاقے کی شان تھے، آن تھے۔ اللہ رب العزت آپ کی مغفرت فرمائے، آپ کو اعلیٰ علیین میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ ایک قاضی صاحب کا مشن ہے، قاضی صاحب کی ایک مضبوط اور توانا آواز تھی۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے کہ ہم قاضی صاحب کے اس مشن کو جاری اور ساری رکھیں۔ ختم نبوت کی بات ہو یا صحابہ کرام کی عظمت کی بات ہو، دین کی بات ہو، داڑھی پگڑی کی عزت کی بات ہو، تو ہمیشہ قاضی صاحب نے ڈٹ کر اور کھل کر بات کی۔ ہم قاضی نعمان خلیل صاحب کو، قاضی ابراہیم خلیل صاحب کو یہ یقین دلاتے ہیں انشاءاللہ ہماری فیملی، اہل محلہ کھڑیاں آپ کی پشت پر اسی طرح رہے گی جس طرح ہمارے آباء و اجداد نے آپ کی پشت پر رہ کر دین بیزار لوگوں کا مقابلہ کیا۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں اس دکھ کی گھڑی میں انشاءاللہ ہم آپ کے غم میں، آپ کے اس دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ میں نوجوان علماء کونسل سے گزارش کروں گا کہ قاضی صاحب کے نام سے پروگرام منعقد کیے جائیں، آنے والی نسل کو پتہ چلے قاضی خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دینی خدمات، آپ کی ملی قومی خدمات، اور اسی طرح قاضی صاحب کی تعزیت کے حوالے عطا فرمائے کہ ہم قاضی صاحب کے اس مشن کو جاری اور ساری رکھیں۔ ختم نبوت کی بات ہو یا صحابہ کرام کی عظمت کی بات ہو، دین کی بات ہو، داڑھی پگڑی کی عزت کی بات ہو، تو ہمیشہ قاضی صاحب نے ڈٹ کر اور کھل کر بات کی۔ ہم قاضی نعمان خلیل صاحب کو، قاضی ابراہیم خلیل صاحب کو یہ یقین دلاتے ہیں انشاءاللہ ہماری فیملی، اہل محلہ کھڑیاں آپ کی پشت پر اسی طرح رہے گی جس طرح ہمارے آباء و اجداد نے آپ کی پشت پر رہ کر دین بیزار لوگوں کا مقابلہ کیا۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں اس دکھ کی گھڑی میں انشاءاللہ ہم آپ کے غم میں، آپ کے اس دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ میں نوجوان علماء کونسل سے گزارش کروں گا کہ قاضی صاحب کے نام سے پروگرام منعقد کیے جائیں، آنے والی نسل کو پتہ چلے قاضی خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دینی خدمات، آپ کی ملی قومی خدمات، اور اسی طرح قاضی صاحب کی تعزیت کے حوالے سے ایک ریفرنس منعقد کیا جائے، سیمینار منعقد کیا جائے، اور قاضی صاحب کے نام سے رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے کئی چیزیں منسوب کی جائیں تاکہ قاضی صاحب کا نام، جس طرح قاضی صاحب کا مشن انشاءاللہ جاری رہے گا، اس طرح قاضی صاحب کا نام بھی ہمیشہ ہمیشہ جاری رہے۔ میں ایک دفعہ پھر اپنی فیملی کی طرف سے تایا جان حاجی عبدالرشید، والد صاحب حاجی عبداللطیف، چچا جان قاری غلام رسول، امام مسجد کھڑیاں قاری عبدالوحید، سماجی رہنما عبدالوحید صاحب، ممبر طارق صاحب، تمام کھڑیاں کے علماء کرام، کھڑیاں کے تمام قراء حفاظ کی طرف سے، آل محلہ کی طرف سے میں تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت قاضی صاحب کی خدمات کو اعلیٰ درجے میں قبول فرما کر ہم سب کی کامل بخشش فرمائے، ہم سب کی کامل بخشش فرمائے، اور قاضی صاحب کی خدمات کو اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے، قاضی صاحب کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، اور اسی طرح انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے کمیوں کو، کوتاہیوں کو، لغزشوں کو محض اپنے فضل و کرم سے اللہ معاف فرمائے۔ میں ایک دفعہ پھر اعادہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز یہ مشن، یہ قاضی صاحب کا جو مشن ہے، قاضی صاحب کا جو سبق ہے، انشاءاللہ یہ مشن دین بیزار لوگوں کے خلاف انشاءاللہ جاری اور ساری رہے گا۔ انشاءاللہ داڑھی اور پگڑی کی عزت کو ہمیشہ بیان کرتے رہیں گے، انشاءاللہ دین کو انشاءاللہ عروج ملے گا، اور جس طرح قاضی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اس دین کی برکات سے آج ان پہاڑوں پہ روشنیاں ہیں، تو انشاءاللہ یہ دین کی محنت، یہ دین کی عظمت
یہ دین کی بڑھائی انشاءاللہ گھر گھر تک پہنچے گی، یہ مشن انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ تمام مدارس سے، بالخصوص ہزارہ ڈویژن کے تمام مدارس سے گزارش ہے کہ ایک دن اہتمام کر کے قاضی صاحب کے رحمۃ اللہ علیہ کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کر کے دعائیہ تقریب منعقد کی جائے۔ اللہ رب العزت سب احباب کو جنہوں نے تعزیت کی، جنہوں نے اس دکھ میں ہمیں حوصلہ دیا، اللہ رب العزت سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ پاک دکھ کی اس گھڑی میں حضرت قاضی نعمان خلیل صاحب کو اور قاضی ابراہیم خلیل صاحب کو صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اللہ رب العزت ان کو حوصلے کے ساتھ اس گھڑی کو صبر کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اسی طرح دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت قاضی ابراہیم خلیل کی صلاحیتوں میں مزید اضافہ فرمائے تاکہ وہ اس مشن کو جاری و ساری رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔